اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ آج دعا کے بارے میں انشاءاللہ دعا کے جو آداب ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مقام ابدیت کیا ہے، ابد کیا ہوتا ہے، اس پر تھوڑی گفتگو۔ تو سب سے بڑا جو ابدیت کاملہ کا مقام ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا اس لیے قرآن پاک میں 4 دفعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ابد کا لفظ آیا ہے، وہ ایسے مقامات پہ آیا ہے کہ جہاں حضور کو بہت بلند انعامات عطا فرمائے گئے۔ اس سے لفظ سے ابد جو ہے اس کا مقام ظاہر ہو رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، اس میں معراج کے سلسلے میں بات کی گئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ پھر اس کے بعد سورہ کہف کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نازل کرنے کا ذکر فرمایا، اور پھر سورہ نجم کی آیت نمبر 10 میں بھی جہاں بڑا معراج کا اعلیٰ ترین مقام ہے، وہاں بھی ابد کا ذکر کیا گیا۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 1 میں بھی فرقان نازل کرنے کی بات کی گئی ابد پر۔ تو اس سے لفظ ابد کی جو اہمیت ہے وہ واضح ہو جانی چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے ساری زندگی امت کی بہتری کے لیے کام کیا، تکلیفیں پریشانی اٹھائیں، اور ہدایات کے خزائن اپنی امت کے لیے تجویز کیے۔ اس میں سب سے بڑا خزینہ جو ہے وہ دعاؤں کا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً دعائیں مانگتے تھے، وہ بھی ہمیں سکھلائی گئی۔ اب ہمارے بارے میں قرآن میں سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں کہا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جن کو سوائے عبادت کے لیے اور کسی کام کے لیے نہیں۔ تو اب جو ابدیت ہے
ہماری اس کا جو اظہار ہے وہ کیسے ہے؟ علماء دین کہتے ہیں کہ جو گھوڑا اچھا خریدا جاتا ہے وہ زیادہ تیز رفتار خریدا جاتا ہے اور اس کی قیمت بھی اس رفتار کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے، اور جو گائے بھینس ہے وہ جب خریدی جاتی ہے تو اس کی دودھ کی مقدار کی وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اب انسان کا کام تو عبادت ہی ہے، تو انسان کی قیمت بھی عبادت کے ساتھ متعین ہوتی ہے کہ کتنی عبادت کرتا ہے، کیسا عبد ہے یہ۔ اب عبدیت کا جوہر دعا ہے۔ جب آدمی دعا مانگے تو ظاہری اور باطنی طور پر عبدیت میں ڈوبا ہو، اور پھر وہ دعا جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ عبدیت میں ڈوبنے کا مقصد یہ ہے کہ ذہن میں یہ بات ہو کہ یا اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، اور میں صرف محتاج ہی محتاج ہوں، اور تو قادر ہی قادر ہے۔ اور یہ ذہن میں ہو کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اپنی شکستگی اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی، پھر دعا جو ہے اس میں کوئی ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اپنے آپ کو گرا کے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ کو سب کچھ مالک رازق وارث دل کے یقین کے ساتھ مان کر۔ اب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشادات ہیں اس میں آپ نے فرمایا کہ دعا کی اہمیت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے، اور اس کی سند میں وہ آیت پڑھی جو سورہ مومن کی آیت نمبر 60 ہے۔ یہ آیت پڑھی کہ دعا عین عبادت ہے۔ اس کے بعد حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، جوہر ہے عبادت کا۔ یہ مختلف احادیث ہیں۔ معارف الحدیث جو کتاب ہے اس میں 71 سے شروع ہو کے 90 تک دعاؤں کے بارے میں جو احادیث ہیں ان میں سے میں کچھ احادیث پیش کر رہا ہوں، ابو داؤد، ترمذی، مسلم وغیرہ کی۔ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو عمل سب سے زیادہ عزیز ہے وہ اس کی بارگاہ میں دعا مانگنا، اور پھر ایک اور حدیث پاک میں ہے، یہ بڑی خاص توجہ کی بات ہے کہ فرمایا گیا کہ کبھی بھی اپنے حق میں یا اولاد کے حق میں بد دعا نہ کرنا، مال کی دوسری چیزوں کی، کیونکہ شاید حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شاید وہ قبولیت کا وقت ہو اور وہ دعا کام کر جائے، بد دعا جو ہے۔ اس لیے نہ اپنے لیے نہ اولاد کے لیے
یہ اس کی ممانعت ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بھی دعا مت مانگے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے، یا اللہ میری زندگی ختم کر دے، اس کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ دیکھیں رحمت للعالمین ہے نا، کیسے کیسے ہمیں کیا کیا چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ کرنا یہ نہ کرنا۔ پھر اس کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں یہ بات ہے کہ آپ نے فرمایا ایک شخص کوئی نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے بعد اس نے دعا مانگی تو آپ نے کہا کہ اس کو کہا کہ یہ ٹھیک نہیں کیا۔ دوسرے لوگ بھی آپ کے پاس سن رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ نماز کے بعد جب دعا مانگو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر اس کے رسول پر درود بھیجو، پھر دعا مانگو، یہ بھی فرمایا گیا۔ لہذا دعا جو ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ تو اس کے آداب ایک ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے کہ آداب کیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جتنے بھی یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر دعا مانگی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی، لیکن لاپرواہی سے اور اللہ سے غفلت رکھتے ہوئے دعا مانگنا، اس کی طرف پوری توجہ ہی نہ ہو، اس میں پھر معاملات کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس آج کی جو سب سے اہم بات صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے عبد ہے۔ عبد غلام بھی ہوتا ہے اور عبادت کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور غلام سے نیچے ایک اور بات ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، وہ غلام سے بھی نیچے ہوتا ہے۔ تو ہم اگر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو سمجھتے ہوئے اس سے دعا مانگیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں، سنت میں رہتے ہوئے دعائیں مانگیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی مانگیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ جو میں نے باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔